السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل علیشا ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول تم زیست کا حاصل ہو کی چوتھی قسط۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جھوٹے آنسو بہانے میں تو وہ بچپن سے ماہر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج بابا کے سامنے وہی آنسو اس کے کام آئیں گے۔ اس نے آنکھوں میں جھوٹے آنسو لانے کے لیے پہلے ہی اسے پیاز کاٹنے تھے۔ پیاز کاٹ کے آنکھوں میں آنسو لیے وہ بابا کے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پتہ چل گیا تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ کیا ہوا میری جان، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں بابا، میں آپ کو بتاؤں گی تو الفاظ مجھے ڈانٹیں گے۔ ایکٹنگ کرنے میں تو ویسے بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ کیوں ڈانٹے گا تمہیں بیٹا؟ بتاؤ مجھے، کیوں رو رہی ہو تم؟ نہیں بابا، وہ نہیں ڈانٹیں گے۔ آپ پلیز انہیں نہیں بتائیے گا کہ میں نے آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ نور بیٹا بتاؤ مجھے، آخر ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح سے ڈر کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ بابا وہ دراصل، نور کچھ گھبراتے ہوئے بولی، وہ میں الفاظ کو کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم کہیں باہر جائیں آئس کریم کھانے یا ڈنر کرنے، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا دن کام کر کے آتا ہوں اور تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ بس پھر مجھے رونا آ گیا۔ اور آپ بھی انہیں یہ بات مت بتائیے گا، ورنہ وہ کہیں گے کہ میں نے آپ سے ان کی شکایت کر دی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں ڈانٹنے کی؟ تم سے شادی کرنے کے لیے تو مرا جا رہا تھا، تمہارے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے۔ میں دیکھ لوں گا بیٹا، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ بابا کو الفاظ پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ الفاظ کی شامت تو آج پکی تھی۔ وہ اپنا پلان کامیاب ہونے کی خوشی میں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بابا آپ نے بلایا؟ الفاظ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بلایا تھا، کام سے فارغ ہو گئے آپ؟ بابا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا آپ جانتے تو ہیں میں اپنا سارا کام ہسپتال سے کر کے آتا ہوں۔ اچھا، تو آپ کو علم ہے کہ ہسپتال کے کام ہسپتال میں کر کے آنے چاہیے، نہ کہ گھر لانا چاہیے۔ آپ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ الفاظ ان کا انداز دیکھ کر گھبرایا۔ غلطی؟ نہیں بیٹا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، اس معصوم بچی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر۔ بابا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ الفاظ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی بیوی کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے؟ تمہیں خود تو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تمہیں اسے باہر لے کر جانا چاہیے، اور اگر وہ خود کہہ دے تو اسے ڈانٹنے لگتے ہو۔ بابا نے اسے ڈانٹتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ الفاظ کو تو جیسے جھٹکا لگا۔ لیکن بابا اس نے مجھ سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ الفاظ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا اس نے آپ سے کہا ہے کہ اس نے اس طرح سے اس بات پر ڈانٹا؟ الفاظ اب بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے میری شکایت لگائی ہے آپ سے؟ ہاں شکایت لگائی ہے۔ اب کیا کرو گے؟ ڈانٹو گے اسے اور غصہ کرو گے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ الفاظ اسے اتنے برے طریقے سے ڈانٹتے ہوئے، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے تمہاری شادی کو؟ بابا مزید شرم دلاتے ہوئے بولے۔ سوری، وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا۔ اس بات کا کوئی سوری نہیں ہے، اٹھو اور ابھی اس کو اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤ۔ جی ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کہیں، وہ فرمانبرداری سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ الفاظ کمرے میں آیا تو نور بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ابھی باہر چل رہے ہیں۔ نور کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکل چکا تھا اور نور تیار ہونے چلی گئی تھی، کیونکہ نور کا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ ندیم سارا دن کمپنی میں کام کرتا، لیکن اسے ہر مہینے کے آخر میں حاصل ہوتا صرف وہی 9,000 جس کے ساتھ اس کے گھر کا گزارا ناممکن تھا۔ اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے وہ اپنی کمپنی اور اپنے گھر تک سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ اب یہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرنا اس کے بس میں نہ تھا، لیکن مجبوری میں اسے یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ سارا دن کام کر کے وہ بری طرح سے تھک جاتا تھا، اور مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ اسے آفس سے چھٹی کرنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ چھٹی کرنے پر اس کے ہر مہینے کی پے
पैसे काट दिए जाते थे, इसीलिए वो छुट्टी करने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकता था। बीमारी हो या परेशानी, इसे हर हाल में काम करना पड़ता था। अब वो ज़िंदगी से तंग आने लगा था, क्योंकि इसने कभी ज़िंदगी में मुशक्क़त वाले काम नहीं किए थे। ये भी इसकी गलती थी जो इसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। अगर वो अपने बाप की बचाई गई दौलत जायदाद को संभाल लेता तो आज इसे ये दिन ना देखना पड़ता। अब वो पछता रहा था, क्योंकि आखिर क्यों वो आवारागर्दियाँ करता रहा, क्यों। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा ना था। ये मुशक्क़त से भरपूर काम इसे करना था जो इसके बस से बाहर था। इसीलिए अब वो कोई लंबा हाथ मारने के बारे में सोच रहा था। हम दोनों बिरयानी खाएंगे, नूर ने जैसे ऐलान करते हुए कहा। तो नूर, तुम्हें पता है मुझे बिरयानी पसंद नहीं है, इसने घूरते हुए कहा। तो मुझे भी तो करेले गोश्त पसंद नहीं है। मैंने भी तो खाया था ना आपके लिए, आपको भी मेरे लिए बिरयानी खानी पड़ेगी। और अगर अब आपने मुझे डांटा तो मैं बाबा से आपकी शिकायत कर दूंगी, नूर ने धमकी देते हुए कहा। हाँ, जिस तरह से पहले झूठी शिकायत लगाई थी, अब एक सच्ची लगा देना। इसका मतलब है कि बाबा ने इन्हें बता दिया कि मैंने इनकी झूठी शिकायत बाबा से की है। वो सोच कर रह गई, मैंने तो बाबा से आपकी कोई शिकायत नहीं की, वो मनमनाई थी। हाँ, तुम्हारे फरिश्तों ने की थी, इल्फाज ने इसे घूरते हुए कहा। मेरे फरिश्तों ने? वो दाएं बाएं गर्दन हिलाकर अपने कंधों को देखती रही। मेरे फरिश्ते तो मुझसे कुछ नहीं कहते, बाबा से क्या कहेंगे। बड़ी मासूमियत से एक बेफजूल बात कही, जिस पर इल्फाज को गुस्सा आया। बकवास बंद करो और जो ऑर्डर करना है करो। आप मुझे डांट नहीं सकते, वरना मैं आपकी शिकायत बाबा से कर दूंगी। पता है मुझे, इल्फाज ने बात ख़त्म करते हुए कहा। आज इल्फाज ने ना चाहते हुए भी बिरयानी खाई, क्योंकि वो इल्फाज को पसंद हो या ना हो, मगर नूर को बहुत पसंद थी। वापसी पर नूर ने इल्फाज के कंधे पर अपना सिर रखा और बड़े हद लाड से कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। जानती थी कि इल्फाज इसे कितना ही क्यों न डांटे, लेकिन वो कभी भी अपने कंधे से इसका सर नहीं हटाएगा, क्योंकि वो इससे हद मोहब्बत करता है। नूर, देर हो रही है, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, इल्फाज ने समझाते हुए कहा। लेकिन नूर मुंह फेर कर शीशे की तरफ देखने लगी। आज नूर सुबह से बहुत खुश थी। वो इसे उदास नहीं करना चाहता था, इसीलिए थोड़ी देर में आने वाले पहले आइसक्रीम पार्लर पर इसने गाड़ी रोक दी थी और बिना इससे पूछे वो गाड़ी से बाहर निकल गया। अरे ये तो पूछ कर जाते कि मैं कौन सी वाली खाऊंगी, वो बुड़बड़ाई थी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके पास चॉकलेट आइसक्रीम ही थी। चॉकलेट आइसक्रीम देखते ही वो खुश हो गई थी। इल्फाज को पता था कि इसको क्या पसंद है और क्या नहीं। इसे शहरियार की बात याद आई। इल्फाज तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। नूर को इल्फाज से बेहतर और कोई नहीं जानता। वो खुश होकर आइसक्रीम खाने लगी थी। आप बहुत अच्छे हैं इल्फाज, नूर ने सरगोशाना अंदाज में इल्फाज के करीब होकर कहा। लेकिन इल्फाज कुछ भी नहीं बोला, बस गाड़ी चलाता रहा। सो गाइस, ये रही आपकी आज की एपिसोड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।